وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جو اکوار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وآلہ وصحبہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، یعنی زندگی برائے بندگی۔ اب زندگی کی آسائش اور اس کی بقا کے لیے بہت سارے اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیے۔ اب جب تک مسلمانوں نے یہ سوچا کہ یہ دنیا کے جتنے بھی آسائش کے اور اپنی زندگی قائم رکھنے کے اسباب ہیں، یہ سب دنیا تک ہیں، تو ان لوگوں نے پوری دنیا پر اپنی تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود بھی ایک دھاک قائم کی، ان کی شوکت تھی۔ صرف عرب کے کچھ خطوں میں اسلام پھیلا تھا، مگر یورپ تک اس کی دھمک تھی اور مسلمانوں کے نام سے لوگ کانپتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ صحابہ کے ہی زمانے میں ان لوگوں نے اپنا کام دھندا، اپنا گھر بار، ملک چھوڑ کر پیسہ کمانے کے لیے نہیں، دین پھیلانے کے لیے ہندوستان، افریقہ اور یورپ کے بہت سارے علاقوں میں سفر کیے رہے، اور انہوں نے دولت اکٹھا کرنے کے بجائے دین کی اشاعت کی، اور ان کی زندگی بھی اتنی خوبصورت تھی کہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، رہنے کے لیے ان کے پاس کوئی جھونپڑا ہوتا تھا، اور کھانے پینے کے لیے موٹا جھوٹا جو میسر ہوتا وہ لے لیتے، مگر ان کا ایک روب تھا، ایک اثر تھا، اور لوگ مشکلات میں ان سے دعائیں کراتے اور دعا ان کی فوراً قبول ہوتی، اور اس کی وجہ سے بھی اسلام پھیلتا گیا۔ اسلام صرف جہاد سے نہیں پھیلا، یہ نفس کا جہاد، اپنے اوپر جب جہاد آدمی مسلط کر لیتا ہے تو اس سے بہت زیادہ پھیلا ہے۔ اور اس کی ایک مثال آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز ہندوستان میں آئے تو کسی مسلم آبادی میں نہیں رکے، حالانکہ ان کے آنے سے پہلے ہندوستان میں محمود غزنوی
کے ذریعے سے کئی خطوں میں اسلام بہت اچھی پوزیشن بنا چکا تھا، مگر انہوں نے اجمیر شریف جو کہ خالص ہندوؤں کی حکومت، ہندوؤں کا اڈا، ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا نہیں، وہاں جا کے ڈیرا ڈال دیا۔ اب اس کی وجہ سے اسلام آہستہ آہستہ ایسا پھیلا کہ سبحان اللہ، اب کیا پوچھنا ہے، اسلام کا کیا وقار، کیا عظمت ان فقراء مسلمین کے ذریعے سے جو کہ حقیقت میں غریبوں کو امیر بنا دینے والے تھے، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، دوسروں کو سب دے دیتے، جو جس مقصد سے آتا وہ کامیابی ہوتی۔ تو ان سب چیزوں کو میں اجمال کے ساتھ بتانا چاہوں تو یہ بات اتنی کافی ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ تھے، مگر ان کے دل میں بھی دین اسلام کے پھیلانے کا بڑا جذبہ تھا۔ جب انہوں نے ویراول کو فتح کیا، جہاں پر سومناتھ کا مندر ہے، تو وہاں کے بت کو پر ان کا قبضہ ہوا، تو وہاں کے سب ہندوؤں نے مل کر بہت زیادہ سونا پیش کیا کہ یہ بت ہمیں دے دیجئے، اور اتنا کئی من سونا دے دیا کہ یہ لے لیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے آنے والے مسلمان کہیں گے کہ محمود بت فروش تھا، کہ بت بیچ کر کے پیسہ کمایا اس نے۔ میں بت فروش نہیں ہوں، بت شکن ہوں۔ اس نے ان کے سامنے ساری ان کی دولت ٹھکرا دی اور بت کو توڑ دیا۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اپنے اعتقاد اور دنیا سے بے رخی رکھنے کی وجہ سے بہت پروان چڑھا۔ اب اس زمانے میں ہم لوگ ہیں تو دنیا ہم میں اتنی تعداد مسلمانوں کی کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے، اور اتنے زیادہ ذلیل کبھی نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ اتنی دولت ہمارے بزرگوں کے پاس نہیں تھی جتنی ہم لوگوں کے پاس ہے۔ اتنے شاندار مکان رہنے کے اور شاندار کپڑے پہننے کے جو ہم کو ملے ہیں وہ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے، مگر کون سی چیز ان کے پاس تھی کہ جس کی وجہ سے ان کا ایک دبدبہ تھا؟ بس یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اس چیز کو اگر سوچ لیا جائے اور اس معیار پر آدمی اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ڈھالے تو انشاءاللہ اس کا ایک اپنا روب ہوگا۔ یہ آدمی سوچتا ہے کہ دولت سے ہم ترقی کر جائیں گے، تو وہ ترقی گھر کے اندر رہے گی، باہر کچھ نہیں۔ اور ہمارے پاس اسلحے ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو یہ سب کہنے کی باتیں۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ جب سوویت یونین ٹوٹ گیا، یونین ٹوٹ گئی پوری اور شیرازہ بکھر گیا، تو اس وقت شاید سینئر بش تھا، تو اس نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک بہت بڑے دشمن پر فتح پا لی، اب ہمارے سامنے سب سے بڑا دشمن اسلام ہے۔
اب اس سے آپ سمجھ لیجئے کہ نیت ان لوگوں کی کیا ہے. مگر اسلام کے نام پر اتنی حکومتیں، 50 حکومتیں دنیا میں ہیں، کسی کے کان پر اس جملے کی سے جوں تک نہیں رینگی، کوئی اثر نہیں پڑا. تو اب یہ سوچ کر کے کہ وہ لوگ صرف ہمارے اسلام کے دشمن ہیں، تو اس لیے ہمیں اپنے اسلام کو خوبصورت انداز میں، جو اسلام ہے اصل، اس اسلام کو زندہ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اس طرح سے اگر ہم اپنی زندگی اس معیار پر رکھیں، کسی بھی سطح کے آدمی ہوں. کیا حضرت عثمان غنی مالدار نہیں تھے؟ ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف مالدار نہیں تھے؟ زبیر ابن عوام مالدار نہیں تھے؟ ابو مسعود عقبہ ابن عامر انصاری یہ بھی مالدار نہیں تھے؟ اتنے بڑے بڑے مالدار تھے کہ لاکھوں درم ایک مرتبہ حضور فرما دیتے، لا کر کے پیش کر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط آ گیا، تو ان کی بہت بڑی تجارت چلتی تھی، تو کئی 100 اونٹ پر غلہ لد کر کے آیا. اب بیوپاری لوگ سب مدینے کے باہر ہی گھیر لیا اس کو کہ اب بیچ دیجئے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، یہ میرا غلہ اتنے میں پڑا، اب اس پر کتنا نفع چڑھا کر کے دو گے؟ تو ایک بیوپاری بولے کہ ڈبل کر دوں گا. دوسرے نے کہا میں 3 ڈبل کروں گا. 3 4 5 6 تک آ کر کے سب رک گئے کہ نہیں اور آگے بڑھو، اتنے نفع پر میں نہیں بیچوں گا، اور آگے بڑھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان اللہ کا ڈر نہیں کرتے؟ جتنا مہنگا بیچو گے تم، اس سے زیادہ مہنگا تو وہ خریدنے والے بیچیں گے، اپنا نفع رکھیں گے. اور اس وقت سوکھا پڑ گیا ہے، سب دانے دانے کے محتاج ہیں، کچھ تو اللہ کا ڈر کرو. تو انہوں نے کہا امیر المومنین مال میرا ہے، آپ کچھ مت بولیے. وہ خاموش ہو گئے. کہا اور بڑھو بڑھو بڑھو. کون بڑھتا ہے؟ کوئی بڑھ ہی نہیں رہا، سانس نہیں لے رہا. تو انہوں نے کچھ منٹ تک انتظار کیا، پھر اس کے بعد اعلان کیا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے یہ غلہ اس کے ہاتھ بیچا جس نے 10 گنا دام دینے کا مجھ سے وعدہ کیا. سب لوگ اٹھا لے جاؤ، جتنے مدینے کے مسلمان ہیں سب یہ لے جاؤ، میں نے اس کے ہاتھ بیچا. اب یہ تھا ان کا جذبہ. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں کا اللہ پر اور آخرت پر کیسا مضبوط ایمان تھا. ہم کسی کو کہیں کہ تمہیں اتنا آخرت میں اتنا نفع ملے گا تو کہیں ارے یار جو نقدہ اتنا مل رہا ہے اس کی کون ابھی سوچے. مگر وہ لوگ، اسی وجہ سے ان لوگوں کا ایک دبدبہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سب پر غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو. اس لیے ایمان میں جتنی زیادہ سچائی پیدا کرے گا آدمی، اتنے ہی زیادہ نڈر اور اتنا ہی زیادہ با اثر ہوگا، اس کا اثر زیادہ ہوگا. ہم لوگ بڈھے ہو گئے، قبر میں پہنچنے میں دیر نہیں ہے. اب کیا معلوم کب چلے جائیں.
مگر آپ جوانوں سے تو امید ہے کہ ابھی کچھ زیادہ دنوں تک رہیں گے. اب ہم لوگ تو بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے. اب یہ کام اب آپ ہی لوگوں تو کرنا ہے. آخر قیامت تک یہ دین باقی رہنا ہے تو کس طرح رہے گا؟ بوڑھے لوگ بتائیں گے، جوان لوگ سن کے اس پر عمل کریں گے، تب یہ چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر ذمہ داری دی ہے کہ اپنے ارد گرد جو بھیڑ تمہارے لگی ہوئی ہے ان کو ہم سے قریب کرو، ہم ان کے قریب رہیں گے اور پھر ان کا ایک دبدبہ ہوگا. اللہ اپنے چاہنے والے کو کبھی ذلیل نہیں کرتا، بے شک. کبھی ذلیل نہیں ہوتے. اب یہ حالات ہیں کہ میں نے بخاری شریف میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پڑھی. ان کے بیٹے حضرت ابو بردہ نے ان سے روایت کی کہ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ ہم لوگ جب غزوہ ذات الرقاع میں گئے تو راستہ بڑا پتھریلا تھا اور سواری کے اونٹ ہم لوگوں کے پاس نہیں تھے. ہم لوگ 6 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ پڑا، باری باری اس پر سواری کرتے، ایک یا 2 سوار ہو جاتے، باقی پیدل چلتے. اس طرح سے فرماتے ہیں کہ فنقبت اقدامنا و سقطت اسفاری، کہ ہمارے پاؤں میں پتھر سے سوراخ ہو گئے اور تمام ناخن پاؤں کے ادھڑ گئے، ایک ناخن نہیں بچا. تو ہم لوگ اپنے پاؤں پر اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے لپیٹ کر کے اس طرح سے سفر میں چلتے تھے. اور اسی وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا کہ اس میں چیتھڑا لپیٹنا پڑا تھا. رقاع مانے وہی چیتھڑا، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام یہ پڑ گیا. پھر ابو بردہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ پوچھتے تو وہ منع کر دیتے کہ میں اپنے نیک عمل کو پھیلانا نہیں چاہتا، ظاہر نہیں کرنا چاہتا. ایک مرتبہ لوگوں کو عبرت کے لیے بتا دیا، اب میں بار بار بیان کروں تو میرے عمل کی حیثیت گر جائے گی. اس سے اندازہ کیجیے کہ ہمارے بزرگوں کی کیا شان تھی اور ان کے کتنے اثرات تھے. اب مسلمانوں میں ایک یہ بلا آپس میں ایک دوسرے سے حسد اور ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جوش یہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا. معافی کا جذبہ کم رہا. اب اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے میں وہ اپنی خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ طاقت کو کمزور کرنے والی چیز ہے. آپس میں
دین کے نام پر سب کو متحد رہنا چاہیے۔ اب زیادہ دور نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ سلطان ایوب، صلاح الدین ایوبی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ یورپ کے لوگ کانپتے تھے ان سے، اور اس زمانے میں کچھ مسلمان نام کے مسلمان لوگوں کو انہوں نے خرید کر طرح طرح کے نقصانات پہنچانے کی کوشش کی، اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے ان کو پریشانیاں بھی لاحق ہوئیں، مگر اس بندہ خدا نے اپنے آپ کو صرف اسی کے لیے وقف کر دیا۔ اب ایک زمانے کے بعد چرچل جب آیا تو شام میں ان کی قبر کو ٹھوکر مار کر تو اٹھ، اب مقابلہ کرنا ہو تو کر لے۔ اب یہ تو بس اپنے غصے اتارنے کا ایک ڈھنگ ہے، مگر یہ ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو کس قدر صلاح الدین ایوبی سے وہ بغض اور عناد تھا۔ اب اس زمانے میں ساری دنیا میں مسلمانوں کی حکومتوں کو دیکھ لیجئے، سب آپس میں لڑنے بھیڑنے میں اس میں لگے، اور اتحاد پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اور جو طور طریقے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ اب دنیا میں دہشت گرد کے نام پر صرف مذہب اسلام سے وابستہ لوگوں کو ہی شمار کیا جاتا ہے، حالانکہ بالعموم اس میں آپ دیکھیں گے تو سوائے وہابیوں کے کوئی نہیں ملے گا، چاہے وہ بن لادن ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اخوان المسلمین ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، یا یہ داعش وغیرہ، یہ سب ہیں، سب وہی لوگ تو جتنے ہنگامے، یہ سب یورپ اور امریکہ والے ان کو خرید کر کے توڑوا رہے ہیں۔ اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دینوں ننگے ملت ننگے وطن۔ تو وہ بنگال میں ساری طاقت آصف الدولہ کے ساتھ تھی، مگر وہ میر جعفر نے سب خاک میں ملا دیا جاسوسی کر کے، اور وہاں پر میر صادق نے سلطان ٹیپو کو جو کچھ نقصان ہوا وہ صادق کی وجہ سے ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے دامن میں رہو، یہ اسی لیے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت کے ساتھ کاربند فرما دے اور غلط روی سے بچائے، دلوں کو پاک صاف بنائے۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو
بہار ہے، کسے چارہ جو اکوار ہے، کہ یہ بار بار سے پار ہے۔